عقیقے میں تاثیر ہے، تہنیک گڑتی جسے کہتے ہیں اس میں تاثیر ہے، تاثیر ہے۔ اور اگر ایک بات اور بتا دوں، اگر بچہ جو ہے اس کی ولادت قریب ہے تو پہلے سے اس کی تہنیک کا انتظام کر کے رکھیں کہ اس وقت کوئی اللہ والا ملے نہ ملے، پہلے سے اس کی ترتیب بنا کے رکھیں، اور عقیقے کی ترتیب بنائیں۔ اور اس کے بال جو اترتے ہیں، یہ میں بتانا بھول گیا، کبھی سوچا ان بالوں کو کیوں کیا جاتا ہے؟ آج میں نے ایک دفعہ عمل بتایا تھا، سورۃ التغابن کی پہلی 5 آیات بچے کے بالوں پہ لکھی ہوتی ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کافر کا ہو یا مسلمان کا ہو۔ ہاں، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ بچے کے ان بالوں کے اوپر جو گھنگریالے بال بچے کے پیدائش میں ہوتے ہیں نا، گھنگریالے بال، ان گھنگریالے بالوں میں، میں تفسیر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، میرے پاس تفسیر کا در منشور کا حوالہ ہے، ایک اور کا بھی حوالہ ہے، یہ تفسیر کا حوالہ عرض کر رہا ہوں کہ بچے کے ان بالوں کے اوپر سورۃ التغابن کی پہلی 5 آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے حکم ہے ان بالوں کو گلی میں نہ پھینکو، اس لیے حکم ہے ان بالوں کی قدردانی کرو، اور ان بالوں کے بقدر چاندی اور پھر اس کو صدقہ کر دو، اس لیے حکم ہے ان بالوں کو ضائع نہ کرو، کہیں پاک جگہ پہ دفن کرو یا کسی پاک پانی میں بہا دو۔ میرے دوستو، یہ کیوں ہے بالوں کے بقدر؟ کبھی یہ بھی سوچا؟ چلو آج ایک عمل عرض کرتا ہوں، بڑا آزمودہ ہے۔ جو بچہ پیدا ہو، سن لیں، جو بچہ پیدا ہو اور اس کے بال جو پہلے اتارتے ہیں، بال اتروا کے ان بالوں کو کسی صاف ستھرے کاغذ میں یا شاپر میں محفوظ کر لیں، اور ان بالوں پہ سورۃ التغابن کی پہلی 5 آیات 41 بار، کتنی بار؟ جو بندہ پڑھے گا، اللہ پاک اس بچے کو 5 آفتوں اور 5 بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، 5 چیزوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ پھر سن لیں، جو شخص بچہ پیدا ہو اور بچہ پیدا ہو اس کے بال اتارے جائیں اور اس کے بعد اسے کسی صاف کاغذ، کپڑے کی تھیلی یا شاپر میں ڈالیں، اور سورۃ التغابن کی پہلی 5 آیات 41 بار، اول آخر درود پاک 7 دفعہ، اور ہر دفعہ سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور 41 دفعہ پڑھ کے ان بالوں کو اوپر پھونک ماریں، اور پھر ان بالوں کو کہیں قبرستان میں دفن کر دیں یا کسی پاک پانی میں بہا دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اصل میں بالوں پہ یہ آیتیں لکھی ہوئی تھیں، ان بالوں کے لیے یہ آیتیں پڑھ دی گئیں۔ اب جب پڑھی گئی یہ آیات، ان آیات کے ساتھ اللہ کی برکات نازل ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی ہر سورت کی پہلی اور آخری آیات میں، قرآن پاک کی جتنی بھی سورتیں ہیں ان کی پہلی اور آخری آیات میں اللہ کا فضل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کے ہر حرف میں فضل ہے، ہر زیر زبر میں فضل ہے، ہر قرآن کے قطرے قطرے میں اللہ کی رحمت اور فضل ہے۔ لیکن قرآن پاک کی پہلی 5 آیات اور آخری 5 آیات، اس میں بڑی صورتیں جو بھی ہیں، چھوٹی صورتیں بھی، ان کی پہلی 1 آیت اور آخری 1 آیت، اور بڑی صورتوں کی پہلی 5 آیات اور آخری 5 آیات، ان میں قبولیت ہی قبولیت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ جو بچے کے ساتھ، جس بچے کے لیے یہ عمل کیا جائے گا، اب وہ 5 باتیں سن لیجئے، 5 آفات اور 5 بیماریاں اور 5 تکلیفیں اللہ جل شانہ اس سے حفاظت فرمائیں گے، اس بچے کی موت تک حفاظت فرمائیں گے، موت تک اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے، موت تک۔ پہلی جو اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے، اللہ جل شانہ اس کو اللہ پاک اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے،
اور مومن کے لیے سب سے پہلی اور اہم چیز کیا ہے؟ ایمان. ایمان ایمان سب سے پہلی اہم چیز ایمان ہے. اور دوسری چیز اللہ پاک اس کو ایسی لا علاج بیماریوں سے بچائیں گے جس کا زمانے میں علاج نہیں ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ معالج پریشان ہیں. ایسی بیماریاں جو کبھی سنی نہیں ان بیماریوں کا وجود ہے اور کبھی دیکھی نہیں وہ بیماریاں پائی جاتی ہیں, اور کتابوں میں اور پچھلے معالجوں میں ان کا علاج نہیں, ان بیماریوں کو دیکھا گیا ہے اور ان بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں. اللہ پاک ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرے گا جس کا علاج نہ ہو. دوسری برکت سن لی. پہلی کیا ہے؟ اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے, اور دوسرا ایسی بیماری میں اللہ مبتلا نہیں کریں گے جو لا علاج ہو. اور تیسرا اللہ پاک جل شانہ اس کو ایسے حادثوں سے بچائیں گے, ایسے حادثوں سے بچائیں گے, اور اتنے حادثوں سے بچائیں گے جتنے وہ بال تھے. وہ بال 1000 ہوں گے, 2000 ہوں گے, لاکھ ہوں گے, کچھ تو ہوں گے نا. باریک باریک ریشم جیسے بال ہوتے ہیں اور بہت سارے ہوتے ہیں. بچے کے بال بڑے گھنے اللہ پیدا کر کے بہترین وگ بنا کے بھیجتا ہے. ہاں سونی سونی بہترین وگ بنا کے اللہ بھیجتا ہے. میں اس دن صحرا میں تھا تو ایک اونٹنی نے بچہ دیا, یا کریم ایسا سونا بچہ. وہ ہم نے بچے کی ساری تصویر نیٹ پہ ڈال دی, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. پڑا ہوا تھا, میں نے کہا یا اللہ یہ مر گیا. پھر وہ ایک بچہ آیا, جوان آیا, اس نے کھڑا کیا, اور دوسرے دن دیکھا ماں پانی پی رہی تھی, وہ ساتھ کھڑا ہوا تھا. ایسے خوبصورت اس کے بال, اتنے نرم نرم نرم. سبحان اللہ سبحان. تو جتنے بال ہیں اس کے, یہ تیسرا فائدہ سن رہے ہیں, تیسرا بتا رہا ہوں نا اللہ والوں. جتنے بال ہیں, جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ بال بال کی حفاظت کرے گا, جیسے کہتے ہیں نا کہ بال بال بچا, میں بال بال بچا, اور جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تیری اتنی حفاظت کرے جتنے تجھے بال ہوں, اور اتنی تیری مصیبتوں سے بچائے. اللہ اس کو اتنے حادثوں سے بچائے گا موت تک جتنے اس کے بال ہیں, جتنے اس کے بال ہیں. یہ عمل آج تک نہیں کیا ہوگا آپ نے, اور میں بھی آج زندگی میں پہلی دفعہ, میرے خیال میں مجھے یاد ہے, بتا رہا ہوں, بہت عرصے سے درس سننے والے حضرات ہیں, قدرتی بچے کے اوپر میرا ذہن گیا تو میں نے کہا یہ اللہ نے اچانک یاد دلا دیا. تو چوتھا فائدہ جو سورۃ تغابن 41 دفعہ پڑھنے کا ہے ان بالوں پہ, چوتھا فائدہ وہ بڑا انوکھا ہے, وہ بڑا انوکھا ہے. دیکھیں اللہ کی تقدیر غالب ہے, لیکن تجربات مسلسل بتا رہے ہیں وہ بچہ گنگا بہرا اور اندھا نہیں ہوگا. تقدیر غالب ہے, تقدیر سے میں لڑ نہیں سکتا, لیکن جو یہ عمل کرے گا بچہ گنگا بہرا اور اندھا نہیں ہوگا, معذور نہیں ہوگا. اور اگر وہ پیدائشی ہے تو اللہ پاک جل شانہ اس کو زندگی میں وہ عنایتیں اور سہولتیں عطا کرے گا جو شاید جو جاگنے والے, دیکھنے والے, سننے والے, چلنے والے, پھرنے والے, یعنی یہ جو مکمل لوگ ہیں ان کو بھی وہ نعمتیں نہیں ملیں گی جو اس کو ملیں گے. جیسے کہتے ہیں نا کہ جو کسی کی بڑھاپے میں خدمت کرے گا, جو کسی کی بڑھاپے میں خدمت کرے گا, اللہ جل شانہ اس کے بڑھاپے میں غیب سے اس کا ایسا کوئی انتظام کر دے گا جو اس کو خدمتگار اللہ غیبی لگا کے دے دے گا. غیبی کوئی اللہ خدمتگار لگا کے دے دے گا. اللہ کہے گا جا کوئی غیبی خدمتگار ہے جو تیری خدمت کرتے رہیں گے. تو جو شخص یہ سورۃ تغابن ان بالوں پہ پڑھے گا تو چوتھا فائدہ کیا بتایا میں نے؟ ہاں, بچہ اب نارمل نہیں ہوگا, دوسرے لفظوں میں اب نارمل نہیں ہوگا, اور پوری زندگی اس اب نارملٹی سے, اس معذوری سے اللہ جل شانہ پوری زندگی اس کی حفاظت فرمائیں گے. اس معذوری سے پوری زندگی اس کی حفاظت فرمائیں گے, پوری زندگی اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور پانچویں اور آخری چیز جو ہے, اس بچے کو کیا ملے گی؟ اللہ اکبر. آپ ایک چیز سوچیں ذرا, میری بات کو ایک غور سے دیکھیں کہ بالوں کے اوپر عمل ہے,
یہ بال اتنے غیر اہم نہیں ہیں کہ اسلام نے کہا ہے. کیوں جی بالوں کے بارے میں کیا ہے؟ نہیں، اس کو پاک جگہ پہ دفن کیا جائے، پھر اس کے بقدر چاندی یا اتنی چاندی جتنے پیسے. کیوں؟ بچے کے بال اتنے غیر اہم نہیں ہیں. ہم نے ان چیزوں پہ، باریک چیزوں پہ کبھی توجہ نہیں کی. میں ٹچ موبائل دیکھا تو میں نے کہا واہ مولا واہ، جنت سمجھا دی تو نے. انہیں کہ ایسے اشارے کرے گا یوں ہو جائے گا. اللہ نے کہا تھا تجھے میں نے ٹچ موبائل دے کے سارا نظام تو سمجھا دیا تھا، تیری گاڑی میں بیٹھے ریموٹ کنٹرول تیرے گیٹ کھلتے تھے، تجھے سمجھا دیا تھا، پھر بھی نہیں مانا تھا ظالم میری جنت کو. پھر اس جنت کے لیے کوشش بھی نہیں کی تھی تو نے. ریموٹ کنٹرول تجھے دروازے کھلوا دیے، ریموٹ کنٹرول تیری سکرینیں چلوا دی، ریموٹ کنٹرول لائٹیں چلوا دی. یوں ہاتھ سامنے کیا، آگے شاور کھل گیا. ہمارے ایک دوست کہنے لگے ہم کینیڈا میں گئے، ایک سکھ نے ہمیں دعوت کی، تو وہ مسلمان تھی، بیوی سکھنی تھی، وہ مسلمان تھا. تو اس نے دعوت کی نا، تو کہنے لگے میں نے کیا کیا، میں نے کہا کہ شاور کے نیچے ٹوٹی ہے نا، اس کو کھول کے کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو. کہنے لگے میں جو گیا نیچے شاور کے، پانی اوپر سے چل پڑا. بڑی موٹی سی گالی دے کر کہتے ہیں سکڑی نے میرے نال کوئی شرارت کی ہے، سکڑی نے میرے ساتھ کوئی شرارت کی ہے. اب بڑے غصے میں آیا، اوپر برف پڑ رہی تھی، سردی تھی، یہ بیچارہ بھیگا ہوا. کہنے لگے جی آپ نے کوئی بٹن چلایا ہے ادھر سے، میں نیچے گیا ہوں. کہنے آپ کہاں گئے تھے؟ انہیں کہ صاحب وہ تو ریموٹ کنٹرول ہے، بندہ نیچے جائے گا خود بخود ہو جائے گا. مجھے پہلے ایک دفعہ تجربہ ہوا، انسان کی حس کے ساتھ جو ایکسیلیٹر چلتے ہیں، اب ایکسیلیٹر نہیں چل رہا تھا، میں نے ادھر بٹن دیکھا، ایک بٹن لگا ہوا ہوتا ہے، بعض ایکسیلیٹر میں بٹن دباؤ ایکسیلیٹر چل پڑتے ہیں، خودکار جو سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، یہ الیکٹرک سیڑھیاں. میں نے ادھر دیکھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور میرے جی میں آیا، بڑی پرانی بات ہے، میرے جی میں آیا کہ میں ایکسیلیٹر سے ایسے ہی اتر جاؤں. یوں میں نے پاؤں رکھا، ایکسیلیٹر خود بخود چل پڑا. واہ بے واہ، اللہ پاک تو نے سائنسدانوں کے ذریعے جنت ہمیں سمجھوا دی ہے کہ جنت ایسی ہوگی، یوں سارا نظام آٹومیٹک ہوگا، اور یوں انسان گمان کرے گا اور یوں ہو جائے گا. ہاتھ کا گمان کیا نا، آگے خود بخود شاور چلا، ہاتھ ہٹایا خود بخود شاور ختم. یہ اللہ کے وعدوں پہ یقین ہو. ایک اللہ والے فرمانے لگے میں جنت کو بیان کر رہا تھا، میرے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ منہ میں اس کے پانی بھر آ رہا تھا، ایسے کر رہا تھا، اس کے منہ میں پانی بھر رہا تھا، یعنی جیسے کھانے کا کوئی اگر نام لیا جائے تو پانی بھرتا ہے. اس کو جنت کا اتنا یقین تھا. دیکھو اللہ والو، اللہ کے وعدوں پہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اللہ کے وعدوں پہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ اللہ کے وعدے ہیں اور حق ہیں اور سچ ہیں. میری عقل مانے نہ مانے، میری سمجھ آئے نہ آئے، اللہ کے وعدے ہیں اور حق اور سچ ہیں اور یقینی وعدے ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو. تو پانچواں فائدہ جو میں آپ کی خدمت میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ایسا زبردست ہے کہ اللہ پاک اس بچے کے مقدر میں حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا رزق لکھ دیتے. اور دوسرا، اس کی پیشانی پہ اللہ پاک اس کو صاحب مقدر بنا دیتے ہیں. یہ تھوڑا وعدہ، اسی روٹی کے لیے تو پریشان ہے، اسی روٹی کے لیے تو غم زدہ ہیں، اور اسی روٹی کے لیے تو سارے جھگڑے ہیں. اور روٹی مل جائے سلیمان علیہ السلام جیسی، اور کیا چاہتے ہیں؟ اور کیا چاہتے ہیں؟ اعمال کے اندر طاقت اور تاثیر ہے، اعمال کے اندر اللہ کی مدد ہے، اور اعمال میں ایک یقینی طاقت اور کیفیت ہے. میرا یقین کمزور ہے، میرا اپنا گھاٹا ہے، میرا اپنا نقصان ہے، وہ میرے اپنے اندر کا قصور ہے.
اللہ پاک نے اعمال میں طاقت رکھی ہے اور تاثیر رکھی ہے. اعمال کو یقین کے ساتھ کرنا، وعدوں کے ساتھ. میں اپنی بات کو پھر دوہرا رہا ہوں، آسمانی وعدے جو ہیں جو ان پہ یقین کرے گا، آسمانی وعدے، اور اس کے لیے زمینی نعمتیں اللہ کھول کے رکھ دے گا. زمینی نعمتیں اللہ کھول کے رکھ دے گا جو آسمانی وعدوں پہ یقین کرے گا. جو آسمانی وعدوں اللہ جب زمینی نعمتیں اس کے لیے کھول کے رکھ دے گا. سب میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو خلوص سے کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کو مان جائیں. آسمانی وعدوں پہ یقین کریں. عرشی وعدے جو اللہ جل شانہ کے ہیں نا، ان پہ یقین کریں. جو عرش سے لے کر فرش تک اللہ کا نظام چل رہا، یقین جانی اللہ فرش کا سارا نظام تیرے لیے کھول دے گا. ایک اللہ والے تھے، اللہ والے، ان کی بات سناتا ہوں. کسی نے کہہ دیا کہ حضرت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا سورۃ فاتحہ ہے، سنو. آپ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ جو پڑھتے ہیں نا، فرمایا نماز سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے. ہوتی ہے، ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہوتی ہے. نماز سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے. تو پوچھا کہ آپ کے پاس حضرت پریشانی ہے، یہ ہے. اور میں سورۃ فاتحہ ہے؟ جی حضرت ہے. اور میں سورۃ فاتحہ ہو اور تیرے پاس پریشانی ہو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ تو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، یا پھر نماز نہیں پڑھتا. یا نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، یا پھر نماز نہیں پڑھتا. نماز کے اندر سورۃ فاتحہ اور رزق کی تنگی ہو. اور پھر عجیب بات فرمائی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایمان میں اضافہ ہوگا. اور میں اللہ سے کہہ کہ یا اللہ، میں نے تیرے آسمانی وعدوں کو پورا کیا، اور میں نے تیرے آسمانی حکم کو پورا کیا. یا اللہ وہ نہیں کیا جو میں کر سکتا تھا، حق ادا نہیں کیا، بس کیا، ٹوٹا پھوٹا کیا. اب مولا میرے ساتھ ایک اور وعدہ کر دے کہ میری زمینی ضروریات تو پوری کر دے، اور وہ زمینی ضروریات میری یہ موجود ہے. ہر نماز کے بعد اللہ کو ایک پیغام دیا کریں. آپ ہر نماز اللہ جل شانہ کو ایک پیغام دیا کریں کہ مولا یہ نماز تیرا حکم تھا، میں نے ادا کیا. وہ نہیں ادا کیا جتنا کرنا تھا. میرے خیال کہاں، میرے گمان کہاں، میری کرت کہاں، میرا سجدہ کہاں، میرا رکوع کہاں، نہیں کیا. لیکن مولا میں بندہ بھی تو 4ویں صدی کا ہوں نا. بندہ میں کون سا پہلی صدی کا ہوں؟ پہلی صدی کا بندہ ہوں. مولا بندہ بھی تو 4ویں صدی کا ہوں. ٹھیک ہے میرے قصور ہیں، لیکن انشاءاللہ میں آئندہ اپنی نماز کو، یہ بات نہیں ہے کہ 14ویں صدی کا بندہ ہوں لہٰذا ہر چیز میں چھٹی ہے. ہاں میرے اس لفظ کو کسی اور معنوں میں نہیں لے جانا. رعایت ہے، رعایتی رعایت ہے. ایک صاحب مجھے ملے، مجھے کہنے لگے جس پیدائش سے لے کر موت تک تو بندہ مسافر ہوتے ہیں نا، اس لیے میں مسافر والی نماز پڑھتا ہوں. اس نے اپنی دلیل گھڑ لی، مفتی اعظم بن گیا. اور لیکن جی پیدائش سے لے کر بندہ تو موت تک مسافر ہی ہے نا. اب میں مسافر والی نماز شروع کر دی ہے، الحمدللہ بڑا سکون ہے. اللہ اپنی مرضی کا. اچھا پھر میں نے فوراً اس سے پوچھا، میں بات کیا کر رہا تھا بتاؤ ذرا، کہاں سے چھوڑی تھی بات؟ ہاں تو میں نے اس سے پوچھا کاروبار کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے بہترین، لاجواب ہے. تو میں نے کہا آپ آج کل کاروبار؟ کہنے لگے بس گھر میں ذرا دیر سے جانا ہوتا ہے، تھوڑا سا اضافی ٹائم ہے، تو کاروبار میں بڑی ماشاءاللہ برکت ہے. تو میں نے کہا آپ ایسا کیا کریں، آئے کریں، آدھے گھنٹے کے لیے دکان کھولیں اور اس کے بعد سارا دن گھر بیٹھے. کہنے لگے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دنیا میں تو شارٹ کٹ نظام نہیں چلاتے، اللہ کو شارٹ کٹ نظام کب سے دینا شروع کر دیا تم؟ کہنے لگا سورۃ فاتحہ ہے تیرے پاس؟ انہوں نے کہا ہے. کہا کہ پھر تیرے رزق کے مسائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تیرے رزق کے مسائل ہو کیسے سکتے ہیں؟ تیرے پاس سورۃ فاتحہ موجود ہے. آسمانی وعدوں پہ یقین کر کے چلیں، آسمانی وعدوں پہ یقین کر کے چلیں. یہ میں آپ کو آسمانی، آج جو میں نے سورۃ تغابن کا عمل دیا ہے آپ کو سب کو اجازت دے رہا ہوں، یہ بہت زبردست عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے. میرا مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں. بہت طاقتور عمل ہے اور بہت بہت تاثیر عمل ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اولاد کو سارا کچھ دے سکتے ہیں، مقدر نہیں دے سکتے. اولاد کو تعلیم دے سکتے ہیں، مقدر نہیں دے سکتے.
औलाद को बेहतरीन घर, कोठी, बंगला दे सकते हैं, मुकद्दर नहीं दे सकते। कितने ऐसे हैं जिन्हें अपनी नस्लों के लिए झोंपड़ी छोड़ कर गए थे और नस्लों के पास बेहतरीन लाजवाब बंगले और गाड़ियां हैं, और कितने ऐसे हैं जो गाड़ियां छोड़ के गए थे और नस्लों के पास झोंपड़ी भी नहीं है। मैं एक बंदे के पास गया, कहने लगा मेरा जाती जहाज था और उस वक्त दवाई के पैसे नहीं थे, और मैं उस वक्त मेरी दवाई मेरे पास मौजूद नहीं थी। मैं उसको दवाई लिख के दी, मैंने कहा ये बाजार से फलां दवाई ले ले। उसने ऐसे देखा, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। उसने ऐसे देखा उस बंदे के मुंह पे और खुद मुझे कहा, मुझे याद है, और यहां लाहौर के टाउनशिप में किसी बंदे ने उसे घर की थोड़ी सी बैठक दी हुई थी और छोटा सा एक कमरा साथ दिया हुआ था, और एक टूटी हुई टेबल पड़ी थी, 2 माजूर सी कुर्सियां पड़ी थी, और एक कुर्सी पे वो बैठे थे, एक मैं बैठा था, 7 कोई चीज पड़ी थी, एक मेरे दोस्त वहां बैठ गए और मैं उनकी नब्ज देख रहा था। उसने कहा मेरे पास यही है। कहने लगे लाहौर में मेरा सिक्का चलता था, मेरा जाती जहाज था। ये मुकद्दर का निजाम कहीं और चलता है, लेकिन चलता अमाल के साथ है, ये बात बता दूं मैं आपको। और जिस बच्चे के साथ ये निजाम आप तरतीब बनाएंगे ना, अल्लाह के नाम की इस बरकत से, अल्लाह के नाम की यह ताकत है, अल्लाह के नाम की यह तासीर है कि अल्लाह उस बच्चे के साथ बरकतों वाला निजाम जरूर करेगा। जो 5 ये वादे हैं और 5 ये बरकतें हैं और ये 5 नेमतें हैं, उस बच्चे के साथ जरूर होंगे इंशाअल्लाह। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा।